السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی. آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. آج میں بات کرنا چاہتی ہوں پاکستان کے انتہائی نیک، مخلص اور زبردست عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے. مولانا صاحب، آپ پاکستان کے سر کا تاج ہیں. پاکستان آپ کی محبتوں اور آپ کی مخلص دعاؤں کا مقروض ہے. جس زبردست طریقے سے آپ نے اپنے اخلاق اور قرآن پاک کی سمپل ترین انٹرپریٹیشن سے دنیا بھر کے لاکھوں غیر مسلموں کو محبت کے ساتھ دائرہ اسلام میں اللہ کی مدد سے داخل کروایا، اس پر ماشاءاللہ آپ کو جتنی دعائیں دی جائیں وہ کم ہے. آپ نے پرسوں اتنی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو ان کی شان رحیمی اور کریمی کا واسطہ دے دے کر اپنے اس اجڑے ہوئے چمن کی آبادی کی، اس کی ترقی کی دعا کی، تو کیا غلط کیا؟ اگر آئینے میں کسی کو اپنا چہرہ بھیانک لگا ہے تو وہ آئینہ نہ توڑے، وہ اپنے کردار اور اپنے عمل کو دیکھے کہ اس کو کیسے خود کو درست کرنا ہے. آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی مولانا صاحب. آپ پر یہ سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز بھی شروع ہو گئے ہیں کہ مولانا صاحب نے خواتین کے لباس پہ بات کی. کوئی غلط بات نہیں کی. آپ نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر لائے. تو کیا غلط دعا کی؟ ایسا نہیں ہوتا کیا؟ ہم کیا نہیں دیکھتے کہ بہت سے اچھے لوگ بیچارے محنت کر کے، کوشش کر کے جہاں 5 سال میں پہنچ سکتے ہیں 15 سال میں شاید پہنچتے ہوں گے، لیکن جو لوگ رشوت لے دے کے، غلط چیزوں کے لین دین سے، غلط ڈیلز کر کے آگے نکل جاتے ہیں، ایماندار بندہ تو سوچتا رہ جاتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے؟ کیا میرا قصور ایمانداری ہے؟ اسی طرح خواتین بھی بہت سی ایمانداری سے آگے نکلتی ہیں، لیکن بہت سی خواتین غلط کمپرومائزز کر کے آگے سے آگے نکل جاتی ہیں. ان کو بھی کوئی برا نہیں لگتا، اور جن لوگوں کے ساتھ کمپرومائزز ہوتے ہیں ان کو بھی برا نہیں لگتا. تو اگر آپ نے اس معاشرتی بگاڑ کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ مولانا صاحب، ہم شرمندہ ہیں، اور معافی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جو آپ کے اس بات پر کہ جی اگر میری کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہے، اس کو بھی آپ کے خلاف حملے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ان کو معافی مانگنی چاہیے. ان کو شرم آنی چاہیے جو پاکستان میں رشوت، چوری اور جھوٹ کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں اور ہم سب کو اچھے طریقے سے اسلام کو پریکٹیکلی فالو کرنے کی توفیق دیں کہ جہاں ہم حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.